اچھا چلیں لیٹس گیٹ بیک ٹو ویئر وی ور. ہر بزنس کا نا اپنا ایک نتیجہ ہوتا ہے, آبجیکٹو بزنس نے اچیو کرنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا بزنس ہے ریٹیل بزنس ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے پروڈکٹس سیل کرنے ہیں, آپ نے کسٹمرز بڑھانے ہیں, فٹ فال بڑھانا ہے, آپ نے اوور آل اپنا باسکٹ سائز انکریز کرنا ہے, آپ نے جو ہے آپ کی اوور آل بزنس کی بات کروں پروڈکشن کی کاسٹ کم کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے ساتھ, کیونکہ اتنا بڑا بزنس ہے لوگوں کے ساتھ ہی چل رہا ہے. اگر لوگ انگیج نہ ہو یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام نہ کریں تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے ایک اسٹور چلانا. بزنس چلانا بہت بڑی بات ہے, اسٹور چلانا امپاسبل ہے اگر لوگ آپس میں لوگوں کے اگر کانفلکٹس ہیں. کیوں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر لوگ بلینڈڈ نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا اگر ایک کیٹیگری کے اندر بھی اگر لوگ آپس میں مل کے کام نہ کر رہے ہوں تو کیا ممکن ہے تو اس کیٹیگری کو لیڈ کروانا ٹارگیٹ سے بہت دور کی بات ہے. آپ کے لیے کسٹمر کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر بزنس کے, اور ان کو دیکھتے ہوئے بزنس کیا کرتا ہے, بزنس اپنی مختلف ویلیوز سیٹ کرتا ہے. یہ آبجیکٹیوز ان کو ہم ویژن بھی بولتے ہیں, اس کو ہم مشن بھی بولتے ہیں عام زبان میں. لیکن یہ وہ نتائج ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. گو بیک ٹو دیٹ ارلیئر پارٹ جو ہم بات کر رہے تھے کہ نتائج کے لیے آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا, ایکشن لینے پڑیں گے, اور اس کے پیچھے آپ کے کیا ہوں گے, ویلیوز ہوں گے. اگر ویلیوز وہ نہیں ہے جو نتائج آپ کو چاہیے تو پھر کیا نتائج لے سکو گے, نہیں لے پاؤ گے. سو لہذا آپ کی ویلیوز کو آپ کے ڈیسیجنز کے ساتھ الائن ہونا پڑے گا, اور تب ہی آپ وہ ایکشن لے پاؤ گے کہ جو کہ آپ کے ویلیوز کے ساتھ الائنڈ ہوں گے, اور آپ کو نتائج وہ ملیں گے جو کہ آپ کی ویلیوز کے ساتھ الائن ہوں گے, یا آپ جو ڈیزائر کرتے ہو یا جو آپ چاہتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب آئیڈیاز کی کچھ ویژن, کچھ مشن, کچھ آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے, اور ہم نے بولا کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان ویلیوز کا سہارا لینا ہوگا. جب یہ ویلیوز پوری ہو جائیں گی تو ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائیں گے, اور بہت جلدی اپنے ٹارگیٹس کو ہم میٹ کر لیں گے. ٹارگیٹ سیٹنگ ہمیشہ یاد رکھنا ویلیو سے پہلے ہوتی ہے. ٹارگیٹ سیٹنگ ہمیشہ ویلیو سے پہلے ہوتی ہے. ٹارگیٹ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, لیٹس سے آپ نے کہیں, آپ کو دل ہوا کہ یار لیٹس جسٹ گو آؤٹ فار پکنک. اب آپ پکنک پہ صرف سوچ کے آپ پکنک کا سامان نہیں جمع کر لیتے ہیں, آپ پہلے آئیڈیا لگاتے ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. پہلے آپ یہ سیٹ کرتے ہو, ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. کیا میں نے آکس میں جانا ہے, کیا میں نے کنڈملی جانا ہے, کیا میں نے کہیں اور جانا ہے, کیا میں نے ٹریول کرنا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے, سفر کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا سامان پیک کرتے ہو. ویلیوز وہ سامان ہیں جو کہ آپ کی سفر میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو ٹارگیٹ سیٹنگ پہلے ہوگی, پھر آپ ویلیوز سیٹ کریں گے, اور وہ ویلیوز آپ کو آپ کے ٹارگیٹ کو میٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہماری ویلیوز ہیں کیا. پہلی ویلیو ہے ہماری کسٹمر فرسٹ. کسٹمر فرسٹ کا مطلب ہے کسٹمر کو ہر چیز میں, آپ کے پروسیس میں, آپ کی پالیسیز میں کسٹمر کو ترجیح دینا, اس کو اوپر رکھنا, اس کو ہر چیز میں پرائیورٹائز کرنا, اور کوشش یہ کرنا کہ کسٹمر کو ہر صورت اس کو فائدہ ملے, اس کو کنوینئنس ملے. کیونکہ آپ ایک چیز لازمی طور پہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ بزنس جو ہے نا یہ کسٹمر سے چلتا ہے. یہ بزنس آپ کے آپریشن سے نہیں چلتا, یہ بزنس آپ کے پروڈکٹ سے نہیں چلتا, یہ بزنس کسٹمر سے چلتا ہے. یس, پروڈکٹ آپ کے کسٹمر کو اچیو کرنے میں, اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ہیلپ کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسٹمرز نہیں ہوں گے تو آپ کا وی ایم بھی بیکار ہے, آپ جتنا اچھا اسٹور بنا لیں. اگر کسٹمر نہیں ہوں گے تو آپ کی سیلز کی ٹیکنیکس بھی بیکار ہے, یہ ساری ٹریننگ کسی کام کی نہیں ہے. اگر کسٹمرز نہیں ہوں گے تو آپ جتنا اچھا کیش کاؤنٹر مینجمنٹ کر لیں سب بیکار ہے. آپ جتنا اچھا اسٹور آپ مینج کر لیں سب بیکار ہے. جتنی ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز آپ کر لیں سب بیکار ہے.
فائنلی آ گئے آپ؟ ٹھیک ہے جی. تو کسٹمر بنیادی بزنس کا بیک بون ہے. کسٹمر نہیں ہے یہ بزنس اچیو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا کسٹمر فرسٹ کا مطلب یہ کہ کسٹمر کو پرائیورٹائز کرنا, کسٹمر کو ترجیحی بنیادوں پر سروس پرووائڈ. اب اس میں کیا کیا ہوگا وہ آگے ہم کسٹمر سروس میں ہم ڈسکس کریں گے. دوسری چیز نمبر 2 از ٹیم ورک. ٹیم ورک کا مطلب کیا ہے کہ ٹیم کو سب سے پہلے ایک مقصد کے لیے یکجا کر دینا. جب ٹیم ایک مقصد کے لیے یکجا ہو جاتی ہے تو سب کی ایفرٹس ایک ڈائریکشن میں چلتی ہیں. اگر ٹیم ورک نہ ہو, دیکھیں بہت سارے لوگ اگر مختلف مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں ایک جگہ پر تو کبھی بھی ایک مقصد اچیو نہیں ہوگا. اور اگر کچھ چند لوگ مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو بہت جلدی مقصد اچیو ہو جائے گا. آپ پوری قوم کو اگر آپ ایک مقصد کے لیے یکجا نہیں کر پاتے تو کبھی بھی قوم آگے نہیں بڑھے گی. اگر آپ صرف کچھ لوگوں کو, چند لوگوں کو آپ ایک مقصد کے لیے اچیو کر لیں, یکجا کر دیں, تو وہ مقصد کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اسپیشلی اس میں رول آئے گا آپ کے ٹیم لیڈز کا. آپ لوگ جو بزنس لیڈز ہیں, شفٹ مینیجر ہیں, اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں, باقی لوگوں کا بھی رول ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگ رول ماڈل ہیں. آپ لوگوں نے ٹیم میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں, کہاں کانفلکٹس ہیں, کہاں ایشوز ہیں. ان ایشوز پہ نظر رکھنی ہے, کیونکہ یہ ایشوز جو ہوتے ہیں نا, دیکھیں ہر بیماری چھوٹی سی پھر بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اندازہ نہیں ہوتا انسان کو, اور پھر وہ جب بڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ بہت زیادہ سیویئر اور پرابلمٹک ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو سالو نہیں کر پاتے اور وہ پھر بزنس کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہے. سو اس لیے آئیڈیلی ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ کہاں پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے بالکل ارلی اسٹیجز میں, اور اس کو اسی اسٹیجز میں ریزالو کر دینا چاہیے with the help of leadership skills, with the help of conflict management skills. تو یہاں پر آپ لوگوں کا رول آئے گا. اور ٹیم کو کوشش کرنی ہے ساتھ میں بلینڈ کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا ہے, پروفیشنلی کام کرنا ہے تاکہ آپ سب ایک ساتھ مل کر آگے بڑھ سکو. ٹیم کا ایکرونیم کہتے ہیں کہ TEAM. اس کا ٹیم کا ایکرونیم کیا ہے کہ ٹوگیدر everyone achieves more. مل کر ہر کوئی زیادہ بہتر اچیو کر پاتا ہے. اگر آپ اکیلے چلیں گے تو آپ کو بہت سارے چیلنج, بہت سارے لوگوں کا ایک ماننا ہوتا ہے کہ اکیلے ہم ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں, اکیلے ذرا جلدی کام کر لیتے ہیں, ایک سوچ ہے. لیکن آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی حیرت انگیز جو کریشنز ہوئی ہیں, انوینشنز ہوئی ہیں, ان کے پیچھے ایک ٹیم تھی. آپ گھر پہ بھی جاتے ہیں نا تو گھر بھی ایک پورا ایک ٹیم ہے, فیملی بھی ایک ٹیم ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے نا. اگر کوئی ایک اپنے اگر کام کو اگر کہہ دے کہ میں نے نہیں کرنا کام, کیا ہوگا؟ گھر ٹوٹ جائے گا نا. گھر کا جو فریم ورک ہے کام نہیں کرے گا, فیل ہو جائے گا. تو اسی لیے ہر کسی کی پھر جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو پتہ لگتی ہے. جب والدہ کسی دن بیمار ہو جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یار ویسے ہم جو ہے وہ والدہ کی عزت نہیں کر رہے ہوتے. انفارچونیٹلی سب کی عزت کرتے ہیں, بٹ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ویلیو کا اس وقت پتہ لگتا ہے نا کہ جب ٹیم کا کوئی پارٹ پرفارم نہیں کرتا. انسان کی پوری باڈی بھی ایک ٹیم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہاتھ ہے, پیر ہیں, آپ کے سینسز ہیں سارے. ان میں سے کوئی ایک سینس خدا نہ خواستہ کام کرنا چھوڑ دے, اللہ نہ کرے, کیا ہو جائے گا؟ پوری باڈی آپ کی ڈس اورینٹڈ ہو جائے گی, پریشانی آپ کو ہو جائے گی. سو ٹیم جو ہے نا آرگنائزیشن میں, ٹیم بلڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹیم بلڈنگ کرنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں آپ کو مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کو ایک پیج پہ, ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہوتا ہے. تو یہ دوسری ویلیو ہے. تیسری ویلیو ہے کریڈیبل لیڈرشپ. کریڈیبل لیڈرشپ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں. دیکھیں لیڈر فرسٹ آف آل میرے نظر میں ہوتا ہی کریڈیبل ہے.
लीडर उस वक्त तक बनता ही नहीं जब तक वो क्रेडिबल ना हो. क्रेडिबल किसको कहते हैं? क्रेडिबल किसको कहते हैं? वेरी गुड. जिस पर आप एतमाद कर सकें, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पे आप भरोसा कर सकें ना, जो भरोसामंद हो, तो वो क्रेडिबल है. एक कोट आता है, कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एबिलिटी टू गेन क्रेडिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये वो सलाहियत है जो कि आपको भरोसेमंद बनाता है. जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना कि यार ये काम मैंने करना है और ये मैं उसको पूरा करूंगा और मैं इसको करके छोड़ूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो सलाहियत है जो आपको क्रेडिबल बना देगी दूसरों की नजर में. यार ये बंदा जो है ना, जो काम पकड़ता है ना, ये पूरा करके छोड़ता है, ये जिद बना लेता है उस चीज को और फिर उसकी जिम्मेदारी भी पूरी करता है, पूरी लेता है. अगर फेल होता है तो वो खुद पे ही ब्लेम डालता है, दूसरों को नहीं पॉइंट आउट, है उसकी वजह से, फला की वजह से मैं फेल हो गया, यार ये अच्छा नहीं हुआ था, ये इसकी वजह से मैं फेल हो गया, वो फला जो है ना वो मौसम जरा खराब था तो उसकी वजह से मैं फेल हो गया. डज नॉट पॉइंट आउट ब्लेम ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. Always take responsibility of success and failures within himself. खुद लेता है और फिर जाके वो बनता है एक क्रेडिबल लीडर, एक क्रेडिबल लीडर बन जाता है. अच्छा, दो तरह के लीडर्स होते हैं. एक होता है लीडर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हर कोई, हम में से सब लीडर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकते हैं. हम सब के अंदर ये सलाहियत मौजूद है. करना क्या होगा? सिर्फ एब्सोल्युटली अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी. जब आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे ना तो आप दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे, दूसरों को मुतासिर कर पाएंगे. जब आप दूसरों को मुतासिर कर पाएंगे तो दूसरे आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे, आपके मकसद में आपको आपका हाथ बटाना चाहेंगे. लीडर क्या होता है? लीडर अकेला लीडर होता है क्या? लोगों के साथ होता है ना, लोगों के साथ होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसके जो उसकी सोच होती है, जो उसकी फिलॉसफी होती है, उसका फलसफा होता है, उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं. तो एक होता है लीडर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है लीडर बाय अथॉरिटी. एक शख्स जो कि ओहदे पर फायद है, अब वो अपने ओहदे का इस्तेमाल सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है. बाज लोग अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी लीडर है. लीडर है ना, क्योंकि ओहदा है. अब आर्मी का जो चीफ होगा वो क्या, कौन है? वो भी लीडर है. लीडर है अपने अपने डोमेन में, वो लीडर है. पूरी आर्मी के लिए वो लीडर है. अब वो अपने ओहदे को अच्छा सही तरह भी इस्तेमाल कर सकता है और उसका मिसयूज भी कर सकता है. एक पॉलिटिशियन लीडर है, अपने ओहदे का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है. अब अगर लीडर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए ना, लीडर बाय अथॉरिटी भी, तो उससे अच्छा ब्लेंड, उससे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो कोई नहीं हो सकता. तो हम सब ने कोशिश करनी है कि हम क्या बनेंगे, हम क्या बनेंगे, जरा लाउडली, लीडर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगे. और हम अपने काम के जरिए लोगों को मुतासिर करेंगे, अपनी बातों के जरिए. जब काम अच्छा नजर आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगे, आपसे मुतासिर होंगे, आपकी बात की जाएगी. और सिर्फ जब बातें होंगी तो फिर बातें होंगी, बातों का कोई नतीजा नहीं होता, वो हवा होती है. अच्छा, इसके बाद आते हैं आपकी तीसरी चौथी कोर वैल्यू की तरफ. क्या है जी चौथी? एक्सीलेंस. और एक्सीलेंस को बेहतरीन भी बोलते हैं, या सबसे बेहतरीन. मैं यहां पर एक छोटा सा कॉल हजरत अली का रखना चाहूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल मुझे एक्सीलेंस पे कोई मिलती नहीं है. बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, किताबें बहुत सारी हैं, गूगल पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप भी स्टडी कर सकते हो. लेकिन ये एक जुमले में ना एक्सीलेंस को उन्होंने पूजे में बंद कर दिया. और वो जुमला क्या है, कुछ कहना चाहते हो? जुमला क्या है वो? हज़रत अली फरमाते हैं कि मोमिन के अगर 2 दिन बराबर है ना तो वो खसारे में है.
مومن کی اگر 2 دن برابر ہیں تو وہ خسارے میں ہے. مومن کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے اور اس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر ہونا چاہیے. یہ اسپرٹ آف ایکسیلنس ہے, یہ ایکسیلنس کی بنیاد ہے. یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو روز کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہو. جب آپ بولتے ہو کہ نہیں یار میں نے آج جو کمیونیکیشن کرنی ہے نا وہ کل سے بہتر ہوگی. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں, سب سے بڑا جو کرٹک ہوتا ہے نا وہ انسان اپنا خود ہوتا ہے. انسان کا اپنا زمین ہوتا ہے, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے, زمین ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار یہ تم نے صحیح نہیں کیا تھا, یہ صحیح کیا تھا, یہ اچھا کیا تھا, یہ صحیح نہیں کیا تھا. تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے اپنی اصلاح آپ کر سکتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ یار یہ کام میں صحیح نہیں کر رہا ہوں, فوراً سے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائے کہ میں کیسے اس میں بہتر ہو سکتا ہوں, سیلز میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں, کمیونیکیشن میں کیسے بہتر, کانفیڈنس میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں, اپنی گرومنگ میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں. کل میں نے ایسے ڈریس اپ کیا تھا, آج میں اس سے تھوڑا سا اور بہتر ڈریس کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایکسیلنس. ایکسیلنس ہر موقع پہ آپ کر سکتے ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ گفتگو ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا ہو, چاہے وہ کوئی کام ہو, چاہے وہ وی ایم ہو, چاہے وہ اسٹور کے آپریشن ہو, چاہے وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھنا ہو, دوست کو مشورہ دینا ہو. ہر موقع پہ آپ کہیں نہ کہیں ایکسیلنٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی میرا یہ ماننا ہے کہ ایکسیلنس اور سسٹینیبلٹی کو اگر آپ جدا کر دیں گے نا تو مزیداری نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی جو ہے نا یہ ایکسیلنس کے ساتھ جانی بہت ضروری ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ دیکھیں, ایکسیلنس تو یہ سوچے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانا ہے, میں نے اپنے اسٹور کو بہتر بنانا ہے. سوچے نا, اسٹور کا مینیجر اسٹور کے بارے میں سوچے گا, ایک جو شفٹ مینیجر ہوگا وہ اپنے کیٹیگری کے بارے میں سوچے گا کہ میں نے اپنی کیٹیگری کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے. صحیح ہے. اب یہ جو سسٹینیبلٹی ہے نا, سسٹینیبلٹی ہے استحکام, یہ جب آپ خود کوئی چیز اچیو کر لیتے نا تو پھر آپ دوسرے کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. جب آپ دوسرے کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو پھر آپ سسٹینیبل بن جاتے ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, اور یہاں پر کسی سے مراد جو ہے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, معاشرہ بھی ہو سکتا ہے, اور معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں, انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ماحول بھی ہو سکتا ہے. جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ سسٹینیبل ہو جاتے ہیں. دیکھیں, ایک بزنس جب بہت بڑا ہو جاتا ہے نا تو کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں, کچھ مسائل بھی آتے ہیں. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بزنس سسٹینیبل بنتا ہے. بزنس کو سسٹینیبلٹی لانی ہوتی ہے کہ تاکہ ماحول پہ بھی اثر نہ پڑے, جو پروڈکٹس آپ بنا رہے ہیں وہ ایکو فرینڈلی بھی ہوں, وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہوں, جو پالیسیز آپ بنا رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں, ادارے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو خود اچیو کرنا ہوتا ہے ایکسیلنس, اس کے بعد ہی آپ دراصل لوگوں کو آپ ہیلپ کر پاتے ہیں. آپ کو مثال, سمپل سی مثال, ہوائی جہاز میں سفر کیا کسی نے؟ آپ نے کیا؟ جب آپ ایروپلین میں ٹریول کرتے ہیں نا تو وہ سیفٹی انسٹرکشن دیتے ہیں شروع میں کہ ہنگامی صورتحال میں, آکسیجن کی کمی کی صورت میں آپ کو اوپر سے آپ کے ماسک گرے گا اور آپ نے وہ ماسک پہننا ہے, لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور پھر آپ کسی کی مدد کریں. اگر خود کی سانس اگر اکھڑ رہی ہے, آپ دوسرے کی کیا سانس بحال کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے خود ایکسیلنس کی طرف جانا ہوگا, اینڈ دین آپ کے سسٹینیبل بھی ہو جائیں گے. آپ نے کہیں فرینڈ کے ساتھ پارٹی پہ جانا تھا, کہیں افطار پہ جانا تھا یا کہیں دعوت میں جانا تھا, آپ نے شاور لیا, آپ نے کہا میں تو آج ایکسیلنٹ ہو جاؤں گا, آج میں سب سے اچھا دکھوں گا. آپ نے سارا پانی بھی گھر کا استعمال کر لیا اور آپ نے جو ہے وہ دبا کے پرفیوم بھی لگا لیا اور سب کچھ. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ریسورسز ختم ہو گئی, آپ نے کسی کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے نتیجے میں دوسروں کو پریشانی میں ڈال دیا. تو یہ سسٹینیبلٹی کے برعکس ہے. تو یہ دونوں ساتھ جائیں گے.
یہ پانچوں کی پانچ آپ کو منوان یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اب آپ آئیڈیاز کا پارٹ ہیں. آپ کو یہ لرن کرنی ہوں گی، اور آپ کو اپنے بیہیویئر میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے رویوں میں، اپنی پرسنالٹی میں یہ نظر آنا چاہیے کہ میں کسٹمر فرسٹ کر رہا ہوں، میں ٹیم پلیئر ہوں، میں ایک رسپانسبل لیڈر ہوں جو کہ ذمہ داری لیتا ہے اپنے کام کی، میں ایکسلنٹ انڈیویجول ہوں، یا میں ایکسلنس کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میں سسٹینیبل ہوں، میں دوسروں کے بارے میں بھی خیال رکھتا ہوں. جب میرا کام ہو گیا تو میں دوسرے کو مدد بھی کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے گولز کو بھی اچیو کر پائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. میں اب اس کے